نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن اور رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن اور رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو حالات بدل سکتے ہیں. محترم بزرگ دوستوں اور عزیز طلباء اور پرجوش نوجوانوں، دیگر جلسے اور پروگرام کی طرح آج کا یہ پروگرام اور جلسہ جو کہ جشن یوم جمہوریہ کے نام سے منا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اہم کام میں اور مقام میں مرتبہ رکھتا ہے. چنانچہ آج کا یہ ہمارا پروگرام خاص طور پر جشن یوم جمہوریہ کے نام سے اور پرچم کشائی کے سلسلے میں ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم اس مقام تک پہنچائے. چنانچہ اسی مقاصد کے ساتھ ہمارے اکابرین اور بزرگ دین کا یہ عمل رہا کہ ہر محفل اور ہر جلسہ اور ہر پروگرام اور ہر نظم شروع کرتے ہیں، جب بھی کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں جو بعض کچھ حرکت لاتے ہیں. ہم بہرحال ہم بھی ہمارے اکابرین کی طرز پر چلتے ہوئے یہ پروگرام کا آغاز و افتتاح قرآن کریم کے ذریعے کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے افضل کلام سے جلسے کا افتتاح، سب سے افضل کلام سے جلسے کا افتتاح افضل ہے. قرآن کریم کے لیے قرآن کریم کے ذریعے ہم اس محفل کا افتتاح کرتے ہیں. چنانچہ تلاوت کلام اللہ کے لیے میں ہمارے مدرسے کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں. اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہے. قرآن کی تلاوت کا اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا کہ منصور تشریف لائے اور کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز فرمائے. نام محمد الیاس تشریف لائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ موضوع کی تلاوت قرآن کرنا بہت موضوع نے پروگرام کی تلاوت کلام اللہ کی مسجد میں رونق بخشی ہے. محترم صاحب اور اراکین مدرسہ اور ریاضی طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی قابل تعریف ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ میں آپ علیہ السلام کی تعریف بیانی کے لیے ہمارے مدرسے کے طالبہ علیمہ سعدیہ اور اس کے رفقا کو دعوت دیتا ہوں. شیخ کے ساتھ لبوں کو بول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، لبوں کو بول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، دس صاحب نے زمانہ پر ایک ہنسی کے لیے موضوع تشریف لایا. ماشاء اللہ اور بھی ترقیات سے نوازیے. چنانچہ میں خطبات استقبالیہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے صدر صاحب جناب بلال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور خطبات استقبالیہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اللہ کا نام لے کر اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں. الحمدللہ آج کا جشن یوم جمہوریہ کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس جلسے میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. نیز آئے ہوئے تمام لوگوں کا اور معاون مدرسہ کا اور سبھی حاضرین کا استقبال کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا اور خوش آمدید کہلاتے ہوئے آپ سب کا آمد سے جلسے میں باہر آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی سعادت سے مالا مال فرمائے.
آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام، میں اپنی بات کو طول دیے بغیر اپنے اصلی مقصد کی طرف چلتا ہوں. وہ ہے یوم جمہوریہ. یوم جمہوریہ کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. قابل صدر احترام اور بزرگ دین اور میرے عزیز طلباء، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ایک 15 اگست، دوسرا 26 جنوری. 15 اگست 1940 فساد کو ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا. اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے. آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 نومبر 1940 کو قبول کر لیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو تمام ارکان نے اس پر دستخط کر دیے. اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا. اسی لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، جشن منانے کا یہ دن کوئی 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا ہے، کوئی 2 سال احتجاج کرنے نہیں ملا ہے. اگر آپ 1850 فساد سے بھی تاریخ کا حساب لگائیں گے تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آزادی اور جشن کا یہ دن میسر ہوا. اس دوران ظلم و بریت کا ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لطپت ہے. آزادی کے جذبے کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر اپنی تہذیب کی بقا اور وطن عزیز کی آزادی کے خاطر انگریز فوج کی توپوں اور گولیوں کے آگے سینہ سفر ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے. میرے عزیز طلباء، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا. چنانچہ دستور کے ابتدائیہ میں صاف لفظوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام ہیں، تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماج وادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے. ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہے. خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب، عقیدہ اور عبادات کی آزادی ہو. ہر شخص کی انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سلامیت کو قائم و دائم رکھا جائے. محترم سامعین اکرام، الغرض 26 جنوری ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں کے دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے اور ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے. اس لیے آئے ہم عہد کرتے ہیں کہ ملک کی تحفظ اور قانونی کی حکمرانی کے لیے ہمیں بھی جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم اس سے گریز نہیں کریں گے. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا بچا لو اسے. میں اسی عزم کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. لہذا
इसके बाद का मरहला है परचम कुशाई का। लिहाजा मैं परचम कुशाई के लिए अराकीन मदरसा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने दस्त मुबारक से परचम कुशाई फरमाए। मैं दावत देता हूँ कि मदरसा के मोहतमीम मोहम्मद सुल्तान साहब से कि वो परचम कुशाई करें। मेरी भी यही इजाजत है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہان سے اچھا۔ ہم بلبل اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہان سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر
بات ہے کہ ہستی ملاتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن, صدیوں رہا ہے دشمن, دور زمان ہمارا ہمارا سارے جہان سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہان سے اچھا. اقبال کوئی محرام اپنا نہیں جہاں میں, اقبال کوئی محرام اپنا نہیں جہاں میں. معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبل اس کی یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں ہندوستان کے بارے میں تعریفی جملات کہنے کے لیے ہمارے مدرسے کے طالب علم محمد طلحہ اور اس کے رفقا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہندوستان کے بارے میں تعریفی کلمات کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے, بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے. میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے. میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے. لہو کے آخری قطرے پہ ہندوستان پکارا ہے. میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں اتارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان
सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। लहू का आखिरी कतरा वतन का हो गवारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में शुरू ही से ये तरतीब रहा कि जो भी तालिब इल्म हर महीना बगैर हाजिरी के आता है, यानी टिके बगैर आता है, उसको मदरसे की तरफ से इनाम दी जाती थी। लिहाजा चंद महीनों से वो इनाम बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी है, इसलिए मैं वो इनाम इस वक्त उन तलबा को इनाम में दी जाएगी। तलबा का नाम पुकारूंगा, तरतीब से आकर इनाम हासिल कर लें। सितंबर के महीने में कुल 4 तालिब इल्मों ने बगैर हाजिरी के पाबंदी के साथ आया करते हैं। उनमें से एक तालिब इल्म ज़ैनुल आबिदीन और दूसरा तालिब इल्म मोहम्मद ज़ैद। जी, दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब शाहिद साहब के दस्ते मुबारक से तलबा को इनाम हासिल तकसीम करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और तीसरा तालिब इल्म यस रिहान और चौथा तालिब इल्म रशीद फुरकान। शुक्र साहिब से दरख्वास्त करता हूँ। और अक्टूबर के महीने में इसी तरीके से 4 तालिब इल्मों ने पाबंदी के साथ आए हैं। उनमें से पहला तालिब इल्म फिर भी ज़ैनुल आबिदीन है और दूसरा मोहम्मद ज़ैद है। आओ बच्चों, ज़ैनुल आबिदीन हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ। और तीसरा तालिब इल्म अयान अहमद और चौथा तालिब इल्म मोहम्मद खाजा। और नवंबर के महीने में 2 तालिब इल्म पाबंदी के साथ आए हैं, अब्दुल यासीन मोहम्मद मुआज। आंसर वैसे कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। और दिसंबर के महीने में 3 तालिब इनाम के मुस्तहिक। नंबर 1 मोहम्मद मुस्तकीम, नंबर 2 मोहम्मद अयान। और तीसरा तालिब मोहम्मद मुआज।
کریم صاحب سے درخواست کرتا ہوں. محمد معاذ. اور اسی طریقے سے جنوری کے مہینے میں بھی یہی بچہ پابندی کے ساتھ آیا ہے، محمد معاذ. یہ 2 انعام کا مستحق ہے. جی جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا یہ پروگرام اختتام تک پہنچنے کے قریب ہے. اس سے قبل میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کے نائب صدر جناب امتیاز صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ تشکر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا نام لے کر اس کے حمد و ثنا کرنے کی سعادت پاتا ہوں. آئے ہوئے تمام بزرگوں اور اسی طرح حاضرین مجلس کا اور خصوصاً بچوں اور ان کے والدین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جلسے میں شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنایا. اور حالانکہ مدرسہ کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے پروگرام دعا کے ذریعے اختتام تک پہنچے گا. دعا کے لیے میں حضرت مولانا محمد جمشید عالم صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خورشید عالم صاحب کی اور دعا کے ذریعے پروگرام کا اختتام پہنچے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا يا حفيظ يا حفيظ. مولا ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطا درگزر فرما دیجئے، عفو عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ امن چین سکون کی زندگی نصیب فرما. آج کے دن ہم تمام بزرگوں کو دعا یاد کرتے ہیں مولا. اے اللہ ان تمام بزرگوں کو ان کی قربانیوں کو ان کی محنتوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کو آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ علماء دیوبند کے سرخیل صاحب اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تک اپنی قربانیاں دی اور بھی دیگر بھائیوں نے سب قربانیاں دی ہیں، سب کی قربانی کو قبول فرما لے. اے اللہ آج کے حالات میں اے اللہ ان کی قربانیوں کو کچھ لوگ کچلنا چاہتے ہیں مولا. تو خوب جانتا ہے مولا، تیری قدرت بڑی ہے، تیری قدرت سے استدعا کرتے ہیں مولا. اے اللہ ہندوستان کو بکھرنے سے بچا دے. امن کا گہوارہ تھا، گہوارہ رہے گا، گہوارہ بنا دے مولا. اے اللہ ان کے امن کو بدامنی سے بدلنے والوں کی خیر نہیں مولا. اے اللہ ان کا تو خلا کما فرما دے. اے اللہ ہر اعتبار سے ماؤں بہنوں کی، نوجوان ساتھیوں کی، دوستوں کی، احبابوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، سب کی اے اللہ سب کی عزت عطا فرما. اے اللہ سب کو عزت سے جینا نصیب فرما. ہر اعتبار سے مولا کریم اس مدرسے کو ترقی عطا فرما. اے اللہ حسد کے حاسدین کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا. اے اللہ خالص تیرے لیے کام کرنا نصیب فرما. ریا، سمعہ، دکھاوے، شہرت سے ہم سب کو بچا دے. ہمارے نفس کے شر نصر سے حفاظت فرما دے. جو بچے اب تک پڑھے ہیں، پڑھ رہے ہیں
اور جو بھی خدمات جس لائن سے جو بھی کر رہے ہیں مولا دامے دل میں سکھنے اے اللہ سب کے دینے کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، انتظام کرنے والوں کے انتظام کو قبول فرما۔ دن رات مولا کریم محنت کرے ہیں صرف تیری مدرسے کی نسبت سے اور تیری رضا کے واسطے مولا، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ان کی محنتوں کے بدلے میں اس مدرسے کے فیوچر کو تابناک اور مستقبل کو روشن بنا دے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والا تو ہے، دلوں کے اندر اچھی بات ڈالنے والا تو ہے۔ اے خالق کائنات ہم سب سے تو راضی ہو جا، پوری دنیا سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا۔ پیارے حبیب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ مدارس کو آباد فرما، اے اللہ مراکز کو آباد فرما، معابد کو آباد فرما، دینی خانقاہوں دینی اداروں کو آباد فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اماکن مقدسہ کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد حرام کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام بزرگوں کی، اے اللہ تمام چیزوں کی اوقاف کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کچھ میں اللہ جو لوگ دین کے لگے ہوئے ہیں، دین کی محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ دین لوگ داروں سے جن کا تعلق ہے، اے اللہ سب کو دینی دنیاوی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔